السلام علیکم، میرا نام ہے ایلیا زہرا اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ضیاء الدین صاحب، سینئر جرنلسٹ ہیں، بہت گہری نظر پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن پہ رکھتے ہیں. ان سے ہم باتیں کریں گے کچھ جو مارچ ہو رہا ہے مولانا صاحب کا اس کے بارے میں اور اس کے ریلیٹڈ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں. تھینک یو فار جوائننگ اس سر. سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف نے کہا تھا اپنے ورکرز کو کہ وہ جوائن کریں JUIF کا جو مارچ ہے اور پوری طرح سے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں، لیکن ہم نے دیکھا کہ لاہور میں کوئی PMLN کے اتنے نمبرز نہیں ہمیں نظر آئے، ان کے ورکرز نہیں تھے، بالکل بھی نہ ہونے کے برابر تھے، اور ان کے جو شہباز شریف سے میٹنگ ہونی تھی مولانا فضل الرحمان کی وہ بھی نہیں ہو سکی، شہباز شریف نے منع کر دیا. تو ایسا لگتا ہے اسلام آباد میں بھی جب وہ آئیں گے تو وہ نہیں ہوں گے. تو وٹ ڈو یو تھنک از دا ریزن PMLN کیوں ابھی تک ریلکٹنٹ ہے جب ان کے لیڈر نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے PMLN کے ساتھ؟ اس میں مسئلہ مجھے نہیں لگتا کہ PMLN کا ہے، مسئلہ نظریات کا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ PMLN PPP ایک مذہبی جماعت کو سیاسی طور پر پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں دینا چاہتی، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ صحیح ڈیسیژن بھی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ بلاول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس نے استعمال کیا تھا لفظ میں مولوی نہیں ہوں، اور اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ میں سندھ میں اپنی پبلک میٹنگز کر رہا ہوں، میں بزی ہوں. اور دوسری طرف جہاں تک اس بات کا تعلق ہے نواز شریف صاحب نے کیوں اپنے ورکرز کو کہا کہ بھئی آپ پارٹیسپیٹ کریں، اور اس میں شہباز شریف صاحب کا یہ ڈیسیشن کہ لگتا ہے یہی کہ پارٹیسپیٹ نہ کریں. جی مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی سیاسی ڈیسیشن ہے اور سوچی سمجھی ڈیسیشن ہے کہ وہ نہیں چاہتے. میرے خیال سے PMLN بھی اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کو مارجنلائز کرنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے مذہبی جماعتوں کو استعمال کیا. پچھلی دفعہ 2002 میں جب الیکشن ہوئے تھے PPP کے زیادہ سیٹس تھے، لیکن پھر بھی مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے ٹیکنیکل بیسس پہ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن الیکٹ کروا لیا تھا، اور MMA کو پورا ایک پروونس دے دیا تھا. حالانکہ کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں انہوں نے کسی الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا ایسا کہ اتنے بڑے ایک پروونس پہ میں نے باقاعدہ حکومت کریں. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں. تو جہاں تک میرا یہ خیال ہے کہ اس دفعہ بھی کوشش یہی کی اسٹیبلشمنٹ نے کہ ان کو مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے پیچھے کر کے ان کو فیل ہونا ہی ہونا تھا، کہ ظاہر کہ ریزگنیشن تو دینا ہی نہیں تھا عمران خان کو. جب وہ فیل ہو جاتے تو ساتھ ساتھ یہ دونوں مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی بھی فیلئر ہو جاتی. جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے نا دیٹ مسٹ ہیو بین بیہائنڈ دیٹ not to be seen as participating completely with this مولانا. ٹھیک ہے، تو مجھے آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کو اتنا وہ نہیں ہے کہ مولانا سکسیڈ ہوں گے اپنے مقصد کے اندر. نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے. تو اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. دیکھیں نا، ایک پارلیمنٹری سسٹم میں اس قسم سے یعنی استعفے لینا پارلیمنٹری یعنی پرائم منسٹر سے، یہ ویسے بھی فلسفہ غلط ہے. یا تو آپ نو کانفیڈنس موشن لے کر آئیں اور پرائم منسٹر سے کو نکال آؤٹ کر دیں، یا خود پرائم منسٹر یہ سوچے کہ بھئی میں اپنا مینڈیٹ لوز کر رہا ہوں کہ وہ ڈیزالو کر دے اپنے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں. لیکن مولانا صاحب کا تو یہ موقف ہے نا کہ یہ اسمبلی بھی جعلی ہے کیونکہ رگڈ الیکشنز تھے اور سلیکٹڈ پورا کا پورا رجیم سلیکٹڈ ہے، اور عمران خان جو ہے وہ صحیح طریقے سے ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو نہیں آئے بلکہ ان کو سلیکٹ کیا گیا. تو یہ ان کا ان دونوں میں بھی پھر بھی فرق ہے. مولانا تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سلیکٹڈ ہے، ریگنگ ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس پارلیمنٹ کو جوائن نہ کریں. لیکن ان دونوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم جوائن کریں گے اور انہیں پورے 5 سال دیں گے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو دیر از اے ڈفرینس بٹوین دا ٹو سیاسی طور پہ کہ بھئی ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں. ان کے آبجیکٹیو دونوں کے ایک ہی ہے کہ بھئی آپ حکومت چھوڑ کے جائیں. لیکن جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں یہ بھی اندازہ ہے کہ سڑکوں پر لے کر آ کر وہ اگر حکومت کو ہٹوائیں ہو سکتا ہے فوج آ جائے. ہو چکا ہے ایسا پہلے. تو مجھے لگتا ہے کہ مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ملک میں کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہیں کرنا چاہتے کہ تیسری فورس کو جو ہے نا وہ جگہ دے دیں. اور مولانا کا جو تعلق ہے، مولانا کو پرواہ نہیں اس بات کی. مولانا ڈز ناٹ لوز اینی تھنگ، ہی ہیز نو اسٹیکس. اور اگر فوج بھی آ جائے تو ان کو پھر بھی نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ فوج میں اور ریلیز پارٹیز میں ہمیشہ سے کلوزنس رہی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا آپ نے یہ کہا کہ وہ تیسری قوت کو نہیں لانا چاہتے اس لیے اوائڈ کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے تو پاکستان کے اندر ابھی جو صورتحال ہے, جو گورنمنٹ ہے, اس کو مطلب لگ تو رہا ہے کہ کوئی اور ہی کنٹرول کر رہا ہے. اور جیسے سول رائٹس پہ حملے ہو رہے ہیں, میڈیا پہ پابندیاں لگ رہی ہیں, سینسرشپ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, جیسے مارشل لاء کے ٹائم پہ ہوتا ہے اس طرح سے ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسے ہو رہا ہے ڈیموکریسی کے اندر. تو وہ تیسری قوت تو پہلے ہی آپ کو نہیں لگتا کہ وہ کر رہی ہے جو ان کو کرنا ہے, اور کیا رہ جائے گا جو وہ نہیں کر رہے ہیں؟ تیسری قوت کی ایک ڈسپریٹ قسم کی سچویشن ہے. تیسری قوت بھی اس وقت کارنرڈ ہو چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی تیسری قوت نے مثال کے طور پہ بنگالیوں کو مارا تو پنجاب نے ساتھ دیا, سندھیوں کو مارا ایم آر ڈی کے موومنٹ میں پنجاب نے ساتھ دیا, پٹھانوں کو مارا شروع میں تو پنجاب نے ساتھ دیا, پھر بلوچیوں کو مار رہے ہیں اس وقت پنجاب ساتھ دے رہا ہے. لیکن پنجاب میں اس وقت پنجاب کی سیاسی جو قوت ہے لیڈ بائی نواز شریف یا پی ایم ایل این, یہ کھڑی ہو گئی ہے. یہ اس وقت ان کے ڈسپریٹ سچویشن ہے, کیونکہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ ورسز پنجابی سیاست ان دونوں کا کلیش ہے. اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی اس وقت بہت ہی پریشان ہے, کارنرڈ ہے. وہ ان کا میرے خیال سے آخری راؤنڈ ہے یہ بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ سیاست. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا سر, یہ جو مارچ چل رہا ہے اس کے اوپر کوریج کی اگر ہم بات کریں تو میڈیا کے اوپر میں نے جیسے پہلے بات کی, سینسرشپ بہت زیادہ ہو رہی ہے. ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں مولانا صاحب کی باتوں سے, ان کے نعروں سے, لیکن ان کو کور کرنے کے اوپر پابندی تو اسے تو کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. تو سوشل میڈیا پہ وہ لوگ ان کے کر رہے ہیں سپورٹرز اپڈیٹ, لیکن اب یہ رپورٹس مل رہی ہیں ہمیں کہ جہاں پہ انہوں نے یہاں کرنا ہے پشاور موڑ کے اوپر اسلام آباد میں, ادھر انٹرنیٹ پوری وہاں جگہ پہ بلاک کر دیا ہے گورنمنٹ نے, تو وہ بھی نہیں اس پہ کر سکیں گے. تو یو تھنک کہ یہ سینسرشپ سے اور روکنے سے, پابندیاں لگانے سے یہ اثر پڑے گا کہ ان کی وہ نہیں پتہ چلے گا عوام کو کہ کیا ہو رہا ہے, اور ڈسپائٹ ہیونگ نمبرز وہ اس طرح سے نہیں اپنی امپیکٹ نہیں پڑے گا؟ دیکھیے جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور تعلق ہے سینسرشپ کا, اس نے انہیں 2016 جون سے اسٹیبلشمنٹ فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کر لیا ہے میڈیا کو. سینسرشپ اسی وقت سے لگی ہوئی ہے. یعنی یہ جو نئے ڈائریکٹرس آ رہے ہیں پیمرا کی طرف سے, وہ ان کی بکھلاہٹ ہے. سینسرشپ تو آلریڈی لگی ہوئی ہے. یعنی اس سے پہلے بھی یہ پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس سے پہلے بھی تقریباً 1.5-2 سال سے کوئی نہ کوئی ٹیلی فون آتا ہے اونر کو, میڈیا کے اونر کو آتا ہے کہ بھئی آپ اس رپورٹر کو نکال دیں, اس کالمسٹ سے آپ کالم نے لکھوائیں, یہ خبر یوں نہیں جانی چاہیے, یوں نہیں جانی چاہیے, یوں جانی چاہیے. یہ چل رہا ہے, میں نے سب کو پتہ ہے اس بات کا. یہ پیمرا کا جو نوٹیفیکیشن ہے, اس سے فارس, اس سے جوک آلموسٹ, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس پیمرا کی جو نوٹیفیکیشن میں جتنی بھی بیوقوفیاں ہیں وہ اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنی بکھلاہٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کو. جی بالکل, آپ اینکرز کو بتا رہے ہیں کہ وہ ایز ایکسپرٹس نہیں اپیئر ہو سکتے, مطلب کوئی اس کا وہ نہیں. یہ تو بہت ہی بڑی بیوقوفی ہے نا, میں نے یہ کہنا اینکر کو کہ بھئی آپ یہاں سے اٹھ کے ادھر نہیں جا سکتے. یا اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نوٹیفیکیشن آئی تھی کہ ڈیفنس ایکسپرٹ جو ہے نا وہ ہماری لسٹ میں جو لوگ ہیں وہی ہوں گے. یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے. بالکل, کہ مطلب ان کو بھی سلیکٹڈ کرنا ہے آپ نے. تو اس کو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا, میں یہی بتا رہا ہوں, اس وقت بکھلاہٹ میں ہے, ڈسپریٹ ہے, کارنرڈ ہے. یعنی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ آخری جنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, پیمرا کی جیسے آپ نے بات کی, تو ابھی پچھلے دنوں حافظ حمداللہ جو ہیں JUIF کے لیڈر, انہوں نے کوئی بات کی اس طرح کی کسی ٹاک شو کے اندر, کوئی ایک دفاعی تجزیہ کار تھے, ان سے ان کی بحث ہو گئی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو ایک تو ایلین ڈکلیئر کر دیا کہ یہ تو ان کی سٹیزن شپ بتا دیا جی, اور اس کے بعد پیمرا نے منع کر دیا جی کہ آپ ان کو نہیں ٹی وی پہ بلائے. ایک تو یہ بات ہے کہ آپ افغانی اگر ہیں بھی تو ان کو ٹی وی پہ نہ بلانے کا کیا مطلب ہے, ٹی وی پہ فارینرز بھی آ سکتے ہیں. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ بکھلاہٹ ہے جی. تو پیمرا کو ڈونٹ یو تھنک جرنلسٹ شوڈ ریز دیئر وائس اگینسٹ دس پریکٹس کہ پیمرا کو جو یہ گورنمنٹ اور رولنگ پارٹی یوز کر رہی ہے ایز اے ٹول, اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ جرنلسٹ کو آواز اٹھانی چاہیے, اپنی جرنلسٹ صحافتی جو باڈیز ہیں ان کو کلیکٹیولی کچھ اس چیز کے خلاف ضرور اٹھانی چاہیے. اصل میں مسئلہ ایک اور ہو گیا کہ ایک زمانے تک پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے نا, وہ ایک یونیفائڈ آرگنائزیشن تھی, لیکن میڈیا اونرس نے اور پھر اسٹیبلشمنٹ نے, ضیاء الحق نے سب سے پہلی حرکت یہ کی کہ توڑوا دیا PFJ کو, 2 حصوں میں کر دیا. پھر مستقل وہ ٹوٹتی رہی. اس وقت جو ہے نا, جنگ گروپ کا ایک اپنا PFJ ہے, ایکسپریس گروپ کا اپنا PFJ ہے, دنیا کا اپنا PFJ ہے. ہر اونر نے اپنا ایک PFJ بنا لیا ہے.
اچھا ہم جو ہے نا جرنلسٹ جو ہے نا, اچھا پھر حالات اتنے خراب ہو گئے ورکنگ جرنلسٹ کے لیے کہ ان کی نوکریاں جو ہے نا اس کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے, ان کی تنخواہیں نہیں ملتی ہیں, یعنی 6 مہینے تنخواہیں نہیں ملتی ہیں, لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. یہ حالات رہے ہیں پچھلے تقریباً 5-6 سال سے, یعنی 5-6 سال سے بھی نہیں, جب سے پرائیویٹ سیکٹر آیا ہے اس تقریباً 2001 سے حالات بڑے خراب ہیں ورکنگ جرنلسٹ کے, اور ان کو توڑ پھوڑ دیا ہے. یونیفائڈ وائس نہیں ہے. کوششیں ہوئی ہیں کہ یونیفائی کر دیا جائے لیکن ہو نہیں سکا. میں نے بھی 2 سال پہلے کوشش کی تھی, انہیں کروا دیا تھا تقریباً, لیکن وہ نہیں ہو پایا تھا کیونکہ وہ جو میڈیا اونرز جو ہے نا وہ پیسے استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا اونر جتنے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیا اونرز ہیں وہ یعنی واٹ از جرنلزم, واٹ از میڈیا, یہ پبلک سروس انڈسٹری ہے, یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری نہیں ہے. یہ جو میڈیا اونرز جو آئے نئے پرائیویٹ سیکٹر میں انہیں اس بات کا کوئی انہیں ادراک نہیں ہے کہ بھئی یہ پبلک سیکٹر انڈسٹری ہے, یہ کوئی ٹیکسٹائل مل یہ پروفٹ پہ نہیں چلے گی. اس کو پروفٹ بھی آپ پروفیٹیئرنگ کریں گے تو اس میں بھی ایک بیلنس رکھیں گے. آپ اپنے آپ کا یو ڈونٹ سیل یور سول, یو ہیو ٹو, یو کی ناٹ بی ورکنگ ایز اے مرڈاک. مرڈاک جس انداز سے اس نے میڈیا چلایا اپنے انٹرنیشنلی, وہ اس قسم کی ماڈل سے آپ میڈیا نہیں چلا سکتے. تیسرا مسئلہ یہ ہو گیا ٹیکنالوجیکل جو ڈیولپمنٹس جو ہیں اتنی فاسٹ, یعنی ٹیلی کام میں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, اس نے ریئل لائف جو ہے نا ریئل ٹائم رپورٹنگ شروع کروا دی ہے. یعنی اس وقت ڈیلی نیوز پیپرز بھی جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں. اس میں اور جو سوشل میڈیا کا جو بڑھتا ہوا جو وہ ہے رول ہے میڈیا میں, اس کی وجہ سے براڈ کاسٹ میڈیا بھی جو ہے نا وہ بھی پیچھے چلا گیا. اب اشتہاروں کے لیے بھی جھگڑا شروع ہو گیا, براڈ کاسٹ میڈیا کو بھی اشتہار نہیں مل رہے ہیں. یعنی بزنس ماڈل جو ہے نا چینج ہو رہے ہیں. اس میں ایک قسم کا کائنڈ آف اے فلکس میڈیا, اور اس کو استعمال کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ میں اس کئی کمزوریوں کو. لیکن اس میڈیا کو بھی جو ہے نا نقصان اٹھانا پڑے گا اس سوشل میڈیا کی اسپریڈ سے جو فاسٹ. یعنی مثال کے طور پہ یہ آپ نے ابھی جو میرا انٹرویو کر رہے ہیں وہ یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اینی پرمیشن فرام اینی بڈی, آپ یو کین اپلوڈ اٹ, اور میڈیا اور اس کو کنٹرول کوئی نہیں کر سکتا. یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں, اس سے بھی لڑائی لڑنی پڑے گی اس قسم کی اپروچ آف میڈیا سے. تو یہ یعنی اس وقت جو ہے نا میڈیا ہے از بینگ مینیپولیٹڈ, ایکسپلائٹڈ, لیکن میڈیا خود بھی اٹ کین فائٹ اٹ آؤٹ. ناٹ اونلی یعنی آپ نے کہا نا کہ ایک وائس ہونی تو چاہیے, لیکن یہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ جو ہے نا اس میں مجھے نہیں لگتا کہ ایک وائس ہو جائے گی, ایک یونیفائڈ قسم کی لڑائی ہوگی. یہ اپنے یعنی کارنر میں رہ کے ہر میڈیا ورکر جو ہے نا لڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ ایسا ہو اور پاکستان کے اندر یہ جو سینسرشپ ہو رہی ہے یہ ختم ہو. تھینک یو سر فار جوائننگ اس. ابھی ہم اسلام آباد سے نیا دور جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں. ابھی مولانا فضل الرحمان آتے ہی ہوں گے کچھ ٹائم پہ, تو ہم آپ کو اور بھی اپڈیٹس دیں گے اور بھی انٹرویوز کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ.